بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں طاہر محمود اپنے طاہر محمود ویوز یوٹیوب چینل کے ساتھ آج ہم بات شروع کرتے ہیں توشہ خانہ کیس کے سلسلے میں۔ یہ توشہ خانہ کا شور مچا ہوا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بھائی ابھی کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی تو قابل سماعت قرار ضرور دیا ہے عدالت نے۔ قابل سماعت ہونے کے بعد اس پہ بحث ہونی ہے، فیصلہ ہونا ہے۔ وہ ویلاگ میں اور خبروں میں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کہ یہ ایک دو دن یا یہ 12 تاریخ کو جو پیشی پڑنی ہے اس وقت عمران خان کو سزا بھی ہو جانی ہے اور وہ جیل چلا جائے گا، اتنی جلدی نااہل ہو جائے گا۔ اتنی جلدی نہیں یہ سارے کچھ ہوتے، عدالتی کام ہوتے ہیں، ہمیں ذرا احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ پھر یہ ایک مقابلہ سا چل پڑا ہے ویلاگرز میں، عمران خان اینٹی عمران خان جو ویلاگرز ہیں وہ ایک دوسرے کے بارے میں، عمران خان کے بارے میں مطلب ایک دوسرے کی رائے کو ریجیکٹ کرتے ہوئے اپنے اپنے دے رہے ہیں۔ دینے کا حق ہے، دینا چاہیے ان کو، جو بھی تجزیہ ان کے ذہن میں آتا ہے۔ لیکن اتنا نہیں ہے کہ نا وہ ہو جائے یہ جو سلسلہ اس کا ہے نا، سلسلہ جو ہو جائے نا سزا والا یا کوئی اور ہو جائے اس کو نااہل ہونے والا، یہ نہیں ہے۔ یہ مقابلہ چلا ہوا ہے ویلاگروں کا، وہ ظاہر ہے اپنا اپنا ہے۔ وہ جیسے میں میری بھی کوشش ہے، میرے ویولاگ جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ ہو جائیں اور سارا کچھ ہو جائے تو یہ اس طرح ہوتا ہے باتیں۔ دوسرا جو عمران خان کے لیے خطرہ ہے کہ نہیں ہے، یا صرف ایسے ہی ڈرا ہے، تو خطرہ ابھی نہیں ہے۔ ابھی سیشن کورٹ ہے، پھر ہائی کورٹ ہے، پھر سپریم کورٹ ہے، پتہ نہیں یہ کب فیصلے کس طرح ہوتے ہیں۔ پاکستان کے حالات بدلتے ہوئے تو پتہ تو لگتا نہیں ہے، چٹکی بجتے ہی وہ حالات بدل جاتے ہیں۔ باقی باتیں ہو رہی ہیں جی کہ آزاد بنائیں گے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہ وہ۔ اب یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ جی گھر کی مرغی ہے، اس کو پکڑ کے جب مرضی ذبح کر لو، جب مرضی چھوڑ دو، جب مرضی بچا لو، نہیں۔ یہ طریقہ کار ہے۔ یہ کتنے آزاد، 100 کم از کم 137 میں سے 40 سے 60 70 آزاد جیتے تو تب جا کے حکومت آزادوں کی بنے گی، کہ جس پارٹی کو چاہیں گے کریں گے وہ ان کی حکومت بنے گی۔ یہ اتنا نہیں ہوتا کوئی بھی، بس یہ 10 12 14 ہوتے ہیں جو آزاد ہوتے ہیں پورے پاکستان میں۔ ٹھیک ہے، ان کا ووٹ ہو جاتا ہے، ووٹ کبھی کبھی اس طرح ہو جاتا ہے جیسے 2002 میں جنرل مشرف صاحب کے دور میں جب الیکشن ہوئے تو پیپلز پارٹی کے 8-10 بندے توڑے اور ادھر سے وہ ایک ووٹ سے ظفر اللہ جمالی صاحب کو بنوا دیا۔ یہ آزاد، اس طرح کی باتیں عجیب سی باتیں لگتی ہیں کہ آزاد بنا لیں گے جی، وہ اس طرح ہو جائے گا جی، آزاد آ جائیں گے، بہت ناممکن ہے یہ۔ وہ اب یہ پارٹیاں بنا لینا، فلاں کر لینا، یہ بڑا عرصے سے یہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ یہ پارٹیاں بنتی ہیں لیکن اس کے لیے ٹائم لگتا ہے، کام کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے کہیں ووٹ بنتا ہے، پھر کہیں اس کے ہوتے ہیں۔ پھر یہ گیس کا لوڈ شیڈنگ کہتے ہیں ختم ہو رہی ہے، اللہ کرے ہو جائے۔ لیکن جس حساب سے 1 ارب کیوبک فٹ جو شمالی وزیرستان میں اپنا گیس کا ایک ذخیرہ ہے، وہ اگر ہو جائے تو وہ اس سے تو پھر واقعی پاکستان میں گیس کی کمی پوری ہو جائے گی، لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ اور لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی تو چلو ہمارے کارخانے بھی چلتے رہیں گے، گھروں کو جو یہ 2-3 گھنٹے کے لیے 2-2.5 گھنٹے آتی ہے، پھر 2-3 گھنٹے بند رہتی ہے، پھر 2 گھنٹے آتی ہے، تو یہ چلو اس سے جان چھٹ جائے گی۔ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک تحفہ دیا ہوا ہے گیس کا، اس میں بھی ہم اس طرح کر رہے ہیں کہ نہ کبھی آگے کبھی چلی گئی۔ تو یہ اللہ کرے جی گیس کا سلسلہ حل ہو جائے۔ شیخ رشید، آج جی شیخ رشید کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ وہ شیخ رشید ایک پاکستانی سیاست کا ایک عجیب سا وہ کردار ہے۔ اس نے 2013 سے
या 14 से, जब धरना हुआ इमरान खान साहब का, उस वक्त से 2018 तक हर 15 दिन 20 दिन की पेशी दे के उसने 4 साल गुजार दिए। और उसका कमाल है, ईद से पहले ईद, कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी, ईद से पहले ये होगा वो होगा, बस इस तरह कर करा के ये मुख्तलिफ बयान देता है। बस लकीली एक हम जैसे गरीब घर का बंदा था, बस काउंसलर बन गया, उसके बाद आगे चला गया। बस लोगों ने शोला बयान था लोगों को, ये 80s में ना भुट्टो के बाद लोगों ने, काफ़ी लोगों के इस तरह काम चले हैं जो नहीं थे इस काबिल के, लेकिन फिर भी उनको लोगों ने वोट, उनके तकरीरों में आके जज्बाती होकर वोट दे दिए। तो शेख रशीद भी उनमें से एक है। ये शेख रशीद का वज़ीर रेलवे बनाया गया, तो जी रेल चला दो जी, हर आधे घंटे बाद रेल हो जी, वो चल गई जी। चलने के बाद पता क्या चला कि जी जब जनाब से महकमा रेलवे किसी और के पास गया है, तो पता चला वो बेड़ागर्क हो चुका था। ये पाकिस्तान में इस तरह की बातें, जादू की बातें नहीं चलती। ये जादू हर वक्त नहीं चलता, ये तो कभी कभार कोई चीज़ होती है जो कभी पूरी हो जाती है, वरना ये काम नहीं होता। तो ये शेख रशीद साहब बड़े कमाल की चीज़ है जी, बड़ी कमाल की चीज़ है। कमालात रखते हैं, अजीब चीज़ है इस पाकिस्तान की सियासत में। बाकी इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया है साबर शाकर साहब को, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरी आर्मी चीफ से कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। फिर वो काजी फायज ईसा जो नामजद चीफ जस्टिस हैं, उनके बारे में कि जी वो उसका तो मुझे नहीं पता, मुझे बताया गया कि जी उनकी लंदन में जो है ना वो गैर कानूनी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो मैंने सदर को भेज दिया, उन्होंने आगे भेज दिया। लेकिन बात यह है कि इंक्वायरी कराने में तो हर्ज नहीं था ना जी, इंक्वायरी हो जाती, अगर इंक्वायरी के बाद कुछ होता तो फिर ठीक था, फिर ये हो जाता चलता। उसका रिजल्ट यही निकला कि वो अदालत ने कहा कि नहीं, ये तो ऐसे ही आपने रेफरेंस भेज दिया है जिस पे पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई हुई। रोज़ाना जी बाकी वीलॉगर्स जो हैं वो अपने अपने कमालात दिखा रहे हैं, किसी को कहाँ ले जाते हैं, किसी को कहाँ ले जाते हैं। तो मुझे वीलॉगर्स ये इतना क्या है कि कुछ बहुत सारे मेजॉरिटी, क्या बहुत बड़ी मेजॉरिटी जो है ना वो बड़ी सुलझे अल्फाज में अपना वीलॉग करती है। लेकिन कुछ हैं, कुछ तो चंद एक हैं जो ना लूज टॉक करते हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए। ये बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, छोटे भी देखते हैं, ख़वातीन भी देखती हैं। तो इसमें ना हमें ज़रा मुहतात होना चाहिए कि वीलॉग्स करते हुए हमें एक ख्याल रखना चाहिए, महज़ब तरीके से ही होना चाहिए, कमेंट्स महज़ब तरीके से करने चाहिए। इख्तलाफ करें, इख्तलाफ हर बंदे का हक़ है, इख्तलाफ करें, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसमें ना गाली गलौच नहीं होनी चाहिए। ये एक कल्चर ज़रा ये पीटीआई के खाते में जाता है। तो चलो जिसमें भी है, जिसने भी किया, ये अच्छा नहीं है। गाली गलौज फिर सोशल मीडिया पे नहीं होनी चाहिए। हर ख़वातीन बेचारी घर बैठी होती हैं, उनको गालियाँ पड़ रही होती हैं, तो ऐसी बात अच्छी नहीं है कि जिससे ये सारा कुछ हो जाए। बाकी रहा जी काम IMF के वफद की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। वफद ने बस ये एक नया ट्रेंड चलाया है पाकिस्तान में कि जी जो जमातें ज़रा वोट रखती हैं उन सब से ना, उन सब को ये बताया जाए कि जी हम ये इस तरह मदद दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन वो अब कोई रंग दे रहा है उसको, कोई रंग दे रहा है कि जी वो उसके बगैर पीटीआई के चेयरमैन की इजाज़त के बगैर मिलना नहीं था, या इस तरह करना था। लेकिन कुछ नहीं है, वहाँ पे इमरान खान साहब ने हामी भरी है कि ठीक है, ये प्रोग्राम हमें मंजूर है, हम भी इसको कबूल करेंगे। जो IMF का है, IMF ने तो बड़ा क्लियरली कहा है कि $1 अरब अब देंगे, $1 अरब निगरान हुकूमत में, और $1 अरब जो है वो आने वाली नई हुकूमत जो होगी निगरान हुकूमत के बाद, उसको हम देंगे।
اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ وہ کوئی کسی کے خاص کہنے پہ یا خاص لوگوں کی باتوں پہ نہیں وہ کریں گے، وہ حکومتوں کو دیں گے جو بھی حکومت ہوگی، اور یہ طے کر لیا گیا ہے کہ جی 3 ارب 3 قسطوں میں دینا ہے۔ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ ہے، جو ان کی ڈیمانڈ ہے پرانی ہے، دل کو بھی لگتی ہے بات، کہ یہ جو ہے نا جی، کہ جولائی میں مجھے اگر یقین دہانی کرا دیں کہ 31 جولائی تک الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے یا الیکشن، تو وہ انہوں نے اس چیز کا انکار کر دیا ہے، کیونکہ وہ وفد آیا ہوا ہے، وہ کوئی الیکشنوں کے بارے میں تو نہیں آیا ہوا تھا نا جی، اور انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ یہ حکومت پاکستان نے کرانا ہے۔ حکومت پاکستان نے ایک صاف لفظوں میں کہا ہے کہ جی اگست میں 12 اگست تک حکومت اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی، نئے کیئر ٹیکر حکومت آئے گی۔ وہ الیکشن کمیشن نے الیکشن کرانے ہیں سارے پاکستان میں، تو اس میں وہ پھر بات مانی نہیں گئی۔ وہ عمران خان صاحب وہ ایک ضد سی بنا لیتے ہیں ہر بات کو، کہ نہیں نہیں یہ جو میں نے کہہ دیا ہے بس یہ، وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اور بھی بڑی باتیں ہیں کہ جی وہاں بیٹھے ہوئے شاہ محمود قریشی کو اور دوسرے حماد اظہر کی فوٹو دیکھ کے کہا کہ یہ تو اشتہاری لوگ ہیں، فلاں ہیں، اس طرح کی بھی باتیں ہوئی ہیں۔ یہ کوئی رنگ برنگی باتیں نکل رہی ہیں، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آئی ایم ایف کو حکومت سے بات کر کے، اور آئندہ جو حکومت آتی وہ نہ مانتی تو پھر بھی کام تو پڑنا ہی تھا نا۔ آئی ایم ایف کے بغیر تو پوری دنیا میں کوئی حکومت چل ہی نہیں رہی۔ سارا راجہ ریاض صاحب نون سے امیدوار، مجھے تو ان کا جیتنا مشکل لگتا ہے آنے والے الیکشن میں، کیونکہ وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے جیتے تھے، ورنہ وہاں نون کا ممبر نہیں جیتا، اس نے کوئی اتنے خاص ووٹ نہیں لیے۔ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جیتے ہیں، تو وہ سیٹ مجھے، میرا ہے بھی، میرے رشتہ دار بھی ہیں، دوست احباب بھی ہیں فیصل آباد، تو وہ سیٹ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کی ہے۔ اگر پی ٹی آئی نے الیکشن میں حصہ لیا تو وہ پی ٹی آئی کی سیٹ بنے گی۔ تو یہ اب دیکھیں، مجھے تو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو حصہ لینے کا موقع دیا جائے گا، اور ہونا بھی چاہیے، وہ ایک سیاسی جماعت ہے اور اچھی خاصی جماعت ہے۔ تو پی ٹی آئی کے علاوہ الیکشن ہوئے پی ٹی آئی کے بغیر تو پھر وہی کنٹروورشل ہو جائیں گے، پھر دنیا ساری میں شور شرابہ ہو جائے گا۔ وہ الیکشن تو بڑے فیئر اینڈ فری الیکشن جس کو کہتے ہیں نا، وہ ہونے چاہیے۔ تو پھر وہ راجہ ریاض صاحب فیئر اینڈ فری الیکشن میں ذرا مجھے مشکل لگتا ہے کہ وہ، کیونکہ وہ راجہ صاحب 2008 میں جو بنے تھے ایم پی اے، وہ بھی بے نظیر شہید کی شہادت کے بعد ان کو ٹکٹ ملا، تو اس وقت ایک ریلا سا آیا جس میں وہ ایم پی اے بن گئے۔ اب جو عمران خان صاحب کو 2018 میں جو 13 کے بعد 18 میں جو الیکشن انہوں نے راجہ ریاض صاحب نے لڑایا ہے، وہ ایم این اے کا، وہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ لڑایا ہے، اور وہ ادھر سے جیتے ہیں۔ تو یہ اپنا عمران خان صاحب کو بھی ہو جائے گا الیکشن، جو ہے عمران خان صاحب کو ذرا وہ جلدی نہیں کرنی چاہیے الیکشن۔ اب لگتا ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے، لیکن زیادہ یہ لگتا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ ہلچل نظر آ نہیں رہی جو الیکشنوں میں ہوتی ہے، پارٹیوں کی ہوتی ہے، لوگوں کی بھاگ دوڑ میں ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے کے آگے نکلنے کے لیے، ٹکٹ لینے کے لیے مختلف جماعتوں سے، اپنی مختلف جماعتوں سے۔ اب وہ کے پی کے میں پی ٹی آئی کی تو ہے ہی ہے، وہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے لیے کبھی ہم نے تو کوئی سرگرمیاں نہیں دیکھی۔ ان باتوں سے شک پڑتا ہے کہ نا، کہ شاید الیکشن یہ 2023 میں نہ ہو، 24 میں ہو، یا پھر 25 کے جنوری فروری میں ہو۔ تو چلو اللہ کرے جو ہو پاکستان کے لیے بہتر ہو۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا ہمیشہ ہی بھلا ہو، اور لوگوں کی خوشحالی کے لیے کام ہو، اور جو بھی گورنمنٹ ہے عوام کی خیر خواہی کے لیے ہے۔ السلام علیکم۔